هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل: مریض اگر قدرت بر قیام نداشتہ باشد۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مریض آدمی کے نماز پڑھنے کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ نماز کو اس کے نارمل انداز میں نہیں پڑھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو کیسے پڑھے گا؟ یا کوئی آدمی بیمار ہے اور نماز کو نارمل انداز میں پڑھ سکتا ہے، مگر اگر پڑھے گا تو اس کی بیماری کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، تو اس کے کیا احکام ہیں، ان سب کو تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب بیان کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مریض اگر قدرت بر قیام نداشتہ باشد، کہ اگر مریض قیام پر قدرت نہ رکھتا ہو، ایک شکل مریض آدمی ہے، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اتنا بیمار ہے، یا خوف زیادت مرض بود، یا مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ لے گا مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے جو اس کی بیماری ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ نشستہ گزارت، تو بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ وَرُکوع وَسُجُود بجا آورد، اور رکوع اور سجدہ بجا لائے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بس قیام نہیں کرے گا، باقی سب چیزیں کرنی ہے، اس کو رکوع بھی کرنی ہے اور سجدہ بھی کرنی ہے۔ سجدہ تو ہو ہی جائے گی، رکوع کے اندر تھوڑا جھک جائے۔ وہ اگر قدرت بر رکوع و سجود نداشتہ باشد، ایک شکل، ایک اور مزید شکل، کہ اگر قدرت بر رکوع و سجود نداشتہ باشد، اگر رکوع اور سجدے پر قدرت نہ رکھتا ہو، وہ قدرت بر قیام داشتہ باشد، اور کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے، مثال کے طور پر اس نے اپنی آنکھوں کو بنوایا ہے یا اس کی آنکھوں کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہے، تو وہ رکوع سجدہ کر ہی نہیں پا رہا ہے، ہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے گا، قیام کر سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی نماز پڑھنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کھڑے کھڑے نماز پڑھے اور کھڑے کھڑے ہی اشارہ کرے، قیام جو فرض ہے اس کو ادا کر لے، باقی جو رکوع سجدہ ہے اس کو اشارے سے ہی کھڑے کھڑے ادا کرے۔ دوسری شکل یہ کہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اشارے سے ارکان کو ادا کرے، کیا کرے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مفتہ بھی اس کے نشستہ نماز گزاردن اورا بہتر است از استادہ گزاردن۔ تو امام اعظم سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام اعظم جہاں بھی صاحب کی طرف استعمال کریں گے اس سے مراد ہوگا امام ابو حنیفہ۔ تو امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفتہ بھی قول یہ ہے، مفتہ بھی قول یعنی ان کے بہت سارے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں جس قول پر فتویٰ ہے وہ کیا ہے کہ نشستہ نماز گزاردن اورا بہتر است، کہ بیٹھ کر اسے نماز ادا کرنا بہتر ہے، از استادہ گزاردن، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے۔ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کرے گا، بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ کیسے؟ پس نشستہ نماز گزارد، لہٰذا وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا، و اشارہ رکوع و سجود بسر کند، اور رکوع اور سجدے کا اشارہ سر سے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہے،
یعنی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے، سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے رکوع اور سجدہ بیٹھ کر کرنا آسان ہے۔ رکوع کے اندر تھوڑا جھکے گا، آدھا جھکے گا، اور سجدے کے اندر تو پورا سر کو رکھ لے گا، اس کے بارے میں تو کوئی دقت نہیں۔ لیکن جو آدمی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ رکوع کیسے کرے گا؟ سجدہ کرے گا کہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو کہہ رہے کہ رکوع اور سجدہ میں فرق یوں ہوگا کہ رکوع کے اندر تھوڑا کم جھکے اور سجدے کے اندر اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائے۔ و اشارت سجود پستر کند از رکوع، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ پست کرے۔ تو ایک شکل اس کی یہ ہو گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مفتاحی قول ہے کہ جو آدمی قیام پر قادر ہے مگر رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ ایک شکل تو ہو گئی۔ دوسری شکل، وہ اگر استادہ نماز گزارت، اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، وہ اشارہ کند، اور اشارہ کرے، ہم جائز است، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن مفتاحی قول یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔ کھڑے ہو کر قیام کر لے، قرات کر لے، اس کے بعد جب رکوع کا وقت آئے تو تھوڑا سا جھک جائے، جب سجدے کا وقت آئے تو تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائے۔ اب صاحب کتاب اپنی رائے دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر ان کی رائے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نزد فقیر باوجود قدرت بر قیام را ترک نہ کند۔ فقیر کے نزدیک یعنی صاحب کتاب اپنے آپ کو فقیر کے معنی آتے ہیں، محتاج کے آتے ہیں، مراد اللہ کی رحمت کے محتاج، تو صاحب کتاب عاجزی کے طور پر، تواضع کے طور پر اپنے آپ کو فقیر تعبیر کر رہے ہیں۔ تو نزد فقیر یعنی میرے نزدیک، مصنف کتاب صاحب مالا بدھ منہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کے نزدیک، و نزد فقیر باوجود قدرت بر قیام، اور فقیر کے نزدیک قیام پر قدرت کے باوجود قیام را ترک نہ کند، قیام کو ترک نہ کرے۔ اس لیے قیام یہ رکن ہے نا، فرض ہے، جب آدمی فرض کو ادا کر پا رہا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وگر قدرت بر قیام و رکوع و سجود نہ داشتہ باشد، اب ایک شکل اور ہے کہ ایک آدمی ہے جو قیام پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، رکوع بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، سجدے پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، تو کیسے نماز پڑھے گا؟ اگر قدرت بر قیام و رکوع و سجود نہ داشتہ باشد، اور اگر کوئی قیام، رکوع اور سجدے پر قدرت نہ رکھتا ہو، نشستہ نماز گزارت، تو بیٹھ کر نماز پڑھے، و اشارہ کند، اور اشارہ کرے۔ ٹھیک، بالکل یعنی اشارہ سے نماز بیٹھ کے پڑھے گا۔ تو اب دیکھیے کئی مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ آدمی جو ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھ پا رہا ہے مگر رکوع سجدہ نہیں کر پا رہا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے اور اشارے سے سجدہ کرے۔ اب ایک اور شکل، آدمی نہ رکوع پر قادر ہے نہ سجدے پر قادر ہے اور بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، وہ اگر قدرت نشستن ہم نداشتہ باشد، اور اگر بیٹھنے کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، بر قفا نماز گزارد۔ قفا کہتے ہیں گدی کو، گدی یعنی آدمی کے جو سر کا پیچھے والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں قفا۔ تو یہاں بر قفا نماز گزارد مطلب کیا مطلب ہے کہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ آدمی جب سوتا ہے تو آدمی کا سر جو ہے نا زمین پر ہوتا ہے نا، تو اسی کو تعبیر کیا انہوں نے۔ وہ اگر قدرت نشستن ہم نداشتہ باشد، اگر بیٹھنے کی بھی قدرت نہ ہو، برقفا نماز گزارت، تو لیٹ کر نماز پڑھے۔ اب اس کی دو شکل ہے، لیٹ کر نماز پڑھنے میں دو شکل ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں پیروں کو قبلے کی طرف کر لے، لیٹ جائے، اپنا جو چہرہ ہے، سر مشرق کی طرف کر لے اور دونوں پیروں کو قبلہ کی طرف پھیلا لے۔ یہ اگرچہ عام حالت کے اندر خلاف ادب ہے مگر اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ ہر دو پائے سوئے قبلہ کند، اور دونوں پیر کو قبلہ کی طرف کر لے۔ ایک شکل ہو گیا کہ آدمی اپنا سر مشرق کی طرف کر لے، دونوں پیروں کو قبلے کی طرف پھیلا لے۔ دوسری شکل، یا بر پہلو گزارت، یا پہلو کے بل لیٹ جائے، ورو بسوئے قبلہ کنت، اور چہرے کو قبلے کی طرف کر لے۔ تو مثال کے طور پر اپنے پیروں کو وہ دکھن طرف کر لے، اپنا سر اتر طرف کر لے
اور پیروں کو دکن کی طرف کر لے اور دائیں کروٹ پر آ جائے اور اپنا چہرہ کدھر کر لے؟ قبلے کی طرف کر لے. سمجھ گئے ہوں گے؟ پیروں کو دکن کی طرف کرے، سر کو اتر کی طرف کرے اور دائیں کروٹ پر جب آئے گا دائیں پہلو پر تو اس کا چہرہ جو ہے نا قبلے کی طرف ہو جائے گا. دوسری شکل ہو گئی. وہ اشارہ کنت بصر اور سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھے. اب یہاں تک ہو گیا. اب کوئی آدمی اس پر بھی قادر نہیں ہے لیٹ کر نماز پڑھنے پر تو کیا کرے گا؟ وہ اگر اشارہ بصر برائے رکوع سجود مقدور نباشت اور اگر سر سے اشارہ کرنا رکوع اور سجدے کے لیے مقدور نہ ہو یعنی قدرت نہ ہو، اگر رکوع اور سجدے کے لیے سر سے بھی اشارہ کرنے پر قدرت نہ ہو، نماز ذرا موقوف دارت تو نماز کو موقوف کر دے یعنی نماز کو قضا کرے، چھوڑ دے تاکہ قدرت اشارہ حاصل شود جب تک کہ اشارے کی قدرت حاصل ہو جائے. تو اگر آدمی اشارے سے بھی نماز پڑھنے میں قادر نہیں ہے تو اس کے لیے شریعت نے اتنی رخصت دے دی ہے کہ وہ اب ان حالت کے اندر کیا کرے گا؟ نماز کو قضا کرے گا. جب اس کی اشارہ کرنے کی قدرت لوٹ آئے گی پھر سے نماز ادا کرے گا. کہہ کہ اگر اس دوران انتقال ہو گیا تو کیا اس پر نماز کا مواخذہ ہوگا؟ ایک آدمی ہے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کو قضا کر رہا ہے اور اسی دوران اس کی موت آ گئی تو کیا جو نماز ہے اس کی قضا ہوئی اس سے مواخذہ ہوگا اللہ کے دربار میں؟ کہہ رہے کہ وہ اگر دریم عرصہ بمیرد اور اگر اس دوران مر جائے عاصی نباشد تو گناہ گار نہیں ہوگا. جب شریعت نے اس کو رخصت دے دی ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو معاف کر دے گا. اگر درمیان نماز بیمار شد حسب مقدور خود نماز تمام کند. کہہ رہے یہ ساری شکلیں ہم نے بیان کی ہے یہ تو اس شکل میں ہے نا کہ جب آدمی پہلے ہی سے بیمار ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بیمار چلا رہا ہے اور بیماری کے عالم میں ہی اس نے نماز کو شروع کیا. ایک آدمی ہے صحیح سالم تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک دوران نماز اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا کرے؟ کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. جیسے ہی اس کی قدرت ہو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا اسی دوران اس کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ لیں. جیسے ممکن ہو جو ہم نے شکلیں بتائی ہے اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیں، نماز پڑھ لیں. اگر درمیان نماز بیمار شد اور اگر نماز کے درمیان بیمار ہو جائے حسب مقدور خود تو اپنی قدرت کے حساب سے نماز تمام قدرت نماز کو مکمل کرے. یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا. اب آگے کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اس کو ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.